شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام۔ سننے اور دیکھنے والوں کو پراؤڈ آف اسلام کی طرف سے خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے صبر اور آزمائش کا ایک ایسا واقعہ جو بچے، بوڑھے، جوان، آدمی اور عورتوں سب کے لیے عبرت ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بروج کی ابتدائی آیتوں میں بیان کیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ خدود کا واقعہ کیا ہے؟ یہ گڑھے والے لوگ کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے بنی اسرائیل میں ایک قوم تھی۔ اس بستی میں ایک بادشاہ تھا، اور اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا۔ وہ جادوگر جیسے جیسے بوڑھا ہونے لگا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ، میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں اور میں عنقریب مر جاؤں گا، لہٰذا آپ اپنی بستی سے ایک نوجوان بچہ مقرر کرو جسے میں اپنا جادو وراثت میں اسے سکھا دوں تاکہ میرے بعد وہ آپ کی مدد کرتا رہے۔ بادشاہ نے اپنی قوم سے ایک بچہ منتخب کر لیا۔ وہ بچہ جب جادو کا علم سیکھنے اپنی بستی سے محل کی طرف جاتا تب اس کی ایک دیندار راہب سے ملاقات ہوئی جو کہ بادشاہ کے ظلم کی وجہ سے بستی میں نہیں رہتا تھا، کیونکہ وہ بادشاہ نعوذ باللہ خود کو رب مانتا تھا۔ وہ راہب اس بچے کو دین کی باتیں بتاتا۔ وہ بچہ اس آدمی کی بتائی ہوئی اچھی باتیں سیکھتا، پھر محل چلا جاتا، جادوگر سے جادو کا علم بھی سیکھتا، پھر واپس اپنے گھر چلا جاتا۔ ایسے ہی ہر روز ہوتا رہا۔ بچے کو محل پہنچنے میں روز دیر ہو جاتی اور جادوگر اسے سزا دیتا کہ تو دیر سے کیوں آیا۔ اس نے یہ باتیں اس نیک آدمی کو بتائیں کہ اے راہب، جب میں تمہارے پاس بیٹھتا ہوں تو جادوگر کے پاس پہنچنے میں دیر ہو جاتی ہے، اس لیے جادوگر مجھے مارتا ہے، اور گھر اپنے دیر سے جاتا ہوں تو گھر والے مارتے ہیں، میں کیا کروں؟ اس پر اس راہب نے کہا، جب تم جادوگر کے پاس جاؤ تو اسے بتاؤ کہ گھر والوں نے دیر سے چھوڑا ہے، اور جب گھر والے پوچھے تو کہو کہ جادوگر نے دیر سے چھوڑا ہے، مگر شرعی علم سیکھنا نہیں چھوڑنا۔ وہ بچہ تھا بھی بہت ذہین، دونوں علم سیکھتا رہا۔ ایک دن لڑکے نے دیکھا کہ ایک بڑا جانور کھڑا انسانوں کا راستہ روکے ہوئے تھا۔ لڑکے نے یہ دیکھ کر اپنے دل میں کہا کہ آج یہ ظاہر ہو جائے گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب۔ لڑکے نے ایک پتھر اٹھا کر یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، اگر تیرے دربار میں یہ مذہب جادوگر سے زیادہ مقبول و محبوب ہو تو اس جانور کو اسی پتھر سے مار دے۔ یہ دعا کر کے لڑکے نے جانور کو اس پتھر سے مار دیا تو یہ بہت بڑا جانور ایک چھوٹے سے پتھر سے قتل ہو کر مر گیا اور لوگوں کا رستہ کھل گیا۔ لڑکے نے راہب کو پورا واقعہ بیان کیا تو راہب نے کہا کہ اے لڑکے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں تیرا مرتبہ بلند ہو گیا ہے، لہٰذا اب تو عنقریب امتحان میں ڈالا جائے گا، اس لیے کسی کو میرا پتہ نہ بتانا اور امتحان کے وقت صبر کرنا۔ اس کے بعد یہ لڑکا اس قدر صاحب کرامت ہو گیا کہ اس کی دعاؤں سے اندھے اور بیمار شفا پانے لگے۔ رفتہ رفتہ بادشاہ کے دربار میں اس کا چرچا ہونے لگا تو بادشاہ کا ایک وزیر جو اندھا ہو گیا تھا اس لڑکے کے پاس بہت سے تحفے لے کر حاضر ہوا اور اپنی بصارت کے لیے دعا کا طالب ہوا۔ تو لڑکے نے کہا کہ
اگر تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تو میں تیرے لیے دعا کروں گا۔ اس لیے وہ فوراً ایمان لایا اور لڑکے نے اس کے لیے دعا کر دی تو فوراً ہی اس وزیر کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ پھر وہ وزیر بادشاہ کے دربار میں گیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ تمہاری آنکھیں کیسے ٹھیک ہو گئیں؟ تو وزیر نے کہا کہ میرے رب نے مجھے بصارت عطا فرما دی ہے۔ بادشاہ نے غضبناک ہو کر کہا کہ میرے سوا بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، اللہ تعالیٰ میرا اور تیرا دونوں کا رب ہے۔ بادشاہ نے وزیر کو طرح طرح کی سزائیں دے کر پوچھا کہ کس نے تجھے یہ بتایا؟ تو اس نے لڑکے کا نام بتا دیا۔ پھر بادشاہ نے لڑکے کو قید کر کے اس قدر مارا پیٹا کہ اس نے راہب کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے راہب کو گرفتار کر کے اس سے کہا کہ تم اپنے عقیدے کو چھوڑ دو، مگر راہب نے صاف انکار کر دیا کہ میں اپنے عقیدے پر مرتے دم تک قائم رہوں گا۔ یہ سن کر بادشاہ طیش میں آ گیا اور اس نے راہب کے سر پر آرا چلوا کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد اس نے وزیر کے ساتھ بھی یہی کیا۔ پھر لڑکے کو سپاہیوں کے سپرد کیا اور حکم دیا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا کر اوپر سے نیچے پھینک دو۔ لڑکے نے پہاڑ پر چڑھ کر دعا مانگی تو ایک زلزلہ آیا اور بادشاہ کے سپاہی زلزلے کے جھٹکوں سے ہلاک ہو گئے، اور لڑکا سلامتی کے ساتھ پھر بادشاہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو کشتی پر بٹھا کر سمندر میں لے جاؤ اور اسے سمندر میں پھینک دو۔ بادشاہ کے سپاہی اس کو کشتی میں بٹھا کر لے گئے، اور پھر جب لڑکے نے دعا مانگی تو کشتی غرق ہو گئی اور سب سپاہی ہلاک ہو گئے، اور لڑکا صحت و سلامتی کے ساتھ بادشاہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ اگر تو مجھے شہید کرنا چاہتا ہے تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ مجھے سولی پر لٹکا کر اور یہ پڑھ کر مجھے تیر مار کہ بسم اللہ رب الغلام۔ پھر اسی ترکیب سے بادشاہ نے اس لڑکے کو تیر مار کر شہید کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر ہزاروں کے مجموعے نے بلند آواز سے اعلان کیا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ بادشاہ غصے میں بوکلا گیا اور اس نے گڑھا کھدوا کر اس میں آگ جلوائی۔ جب آگ کے شعلے خوب بلند ہونے لگے تو اس نے ایمانداروں کو پکڑ کر اس آگ میں جلا ڈالا۔ پھر آخر میں ایک ایمان والی عورت اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے آئی، اور جب بادشاہ نے اس کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو کچھ گھبرائی، تو اس کے دودھ پیتے بچے نے کہا کہ اے میری ماں، صبر کر، تو حق پر ہے۔ بچے کی آواز سن کر اس کی ماں کا جذبہ ایمانی بیدار ہو گیا اور وہ مطمئن ہو گئی۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس مومنہ کو اس کے بچے کے ساتھ آگ میں پھینک دیا۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی خندق کے کنارے مومنین کے آگ میں جلنے کا منظر کرسیوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے تھے اور اپنی کامیابی پر خوشی منا رہے تھے اور کہکے لگا رہے تھے کہ ایک دم قہر الہی نے ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا، اور وہ اس طرح کہ خندق کی آگ کے شعلے اس قدر بھڑک کر بلند ہوئے کہ بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور سب کے سب لمحے بھر میں جل کر راکھ ہو گئے اور راکھ کا ڈھیر بن گئے، اور باقی تمام دوسرے مومنین کو اللہ تعالیٰ نے اس ظالم بادشاہ کے شر سے بچا لیا۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لفظوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: کھائی والوں پر لعنت ہو، وہ اس بھڑکتی ہوئی آگ والے جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے تھے، اور وہ خود گواہ ہیں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے، اور امتحان کے وقت مومنوں کا بلاؤں اور مصیبتوں پر صابر و شاکر رہنا ہی اس امتحان کی کامیابی ہے۔ مومن چاہے ہار کے نیچے ہو یا تلوار کے نیچے،
پانی میں غرق کیا جائے یا آگ کے شعلوں میں جلایا جائے، ہر حال میں وہ اپنے ایمان پر قائم رہتا ہے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا نگہبان۔ اللہ حافظ۔